کو ذبح کرنا تو آنا چاہیے، جو کہ ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ذبح اس لیے نہیں کرتا کہ میرا نا جی وہ دل بڑا نرم ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، دل نرم ہونا چاہیے بندے کا، لیکن یہاں نرمی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں آقا علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے انہوں نے بھی خود ذبح کیا ہوا ہے، جو رحمت للعالمین ہے انہوں نے بھی خود ذبح کیا ہوا، تو اس لیے ایسی نرمی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کہ میرا دل بڑا نرم ہے تو شاید اس پہ مجھے کوئی نیکی ملنی ہے، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جو جانور کو ذبح نہ کرنے پر کہ نہیں میں ہاں کسی کو صحیح آتا نہیں ہے یا وہ اس کا ہاتھ کانپ جاتا ہے ذبح کرتے ہوئے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا۔ آقا علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا اور آپ نے آخری حج فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر فرمایا تھا، 100 اونٹ، ان میں سے حضور نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے اور باقی جو رہ گئے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ وہ کریں، یعنی قربانی خود آقا علیہ السلام نے ایک آدھ اونٹ نہیں 63 اونٹ ایک ہی بار میں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، انہیں نہر کیا۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے 7 اونٹ یا 5 اونٹ، دونوں لفظ موجود ہیں، 5 اونٹ اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام نے نہر کیے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر ایک اور بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ 7 اونٹ جو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے نہر کر رہے تھے، ان میں سے ہر اونٹ جو تھا وہ دوڑ کے آگے آتا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے میرے گلے پر چھری چلائی جائے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرے گلے پر آپ پہلے چھری چلائیں۔ تو یہاں ہمارے علماء نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر لکھا، تشریح کے اندر لکھا مفسرین نے کہ یہ برکت لینا چاہتے تھے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے میں، یعنی جانور بھی اس بات میں فخر اور اعزاز محسوس کر رہا ہے کہ مجھے امام الانبیاء ذبح کریں، تو یہ ایک بڑا خوبصورتی کا ایک پہلو ہے اس حدیث پاک میں۔ اور یہاں لکھ کر بڑا ایک خوبصورت نقطہ لکھا شارحین نے، مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے خود ذبح ہونا چاہ رہے تھے، گویا اونٹ کہہ رہے تھے کہ اس بندے کے لیے اعزاز کی بات ہے جو حضور کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کر جاتا ہے، تو یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے حضرت قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ایک تفصیل سے واقعہ موجود ہے، اس کے اندر جو خلاصہ اور جو پیغام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے؟ تو جو کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ مجھے ذبح کریں جیسا آپ کو رب کی طرف سے حکم ملا، لیکن یہ کریں یہ کہ مجھے گلے پہ چھری یوں چلانی ہے، تو لٹایا تو یوں جانا چاہیے، لٹا کے سیدھے منہ مطلب وہ کمر کے بل ایسے لٹائے اور گلے پر چھری چل جائے۔ تو آپ عرض کرنے لگے ابا جان مجھے یوں نہیں لٹائیے گا بلکہ میرا چہرہ نیچے کر لیجئے گا تاکہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں پڑیں گی تو آپ کے دل میں کہیں نرمی نہ آ جائے، میرا چہرہ دیکھیں گے تو نرمی نہ آ جائے، تو اس لیے مجھے الٹا لٹائیے گا، آپ گدی کے بل لٹا کے آپ جو ہے نا وہ میرے گلے پر چھری چلائیے گا۔ اور پھر عرض کی اپنے والد سے کہ میرے ہاتھ پاؤں ذرا مضبوطی سے باندھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلوں تو میرا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کے دن کی بات، جو قربانی کے دن کی بات ہے جن کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی تھی ابا جان میری ایک قمیض اتار لیجئے گا اور یہ میری والدہ کو دے دیجئے گا جا کر، تاکہ کہیں میری والدہ کے دل کو بھی صبر آ جائے کہ جوان بیٹا جو ہے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ بھی نیچے کیا، باندھا بھی مضبوطی سے اور قمیض بھی اتار لی، اور گلے پر چھری چلانے کی جب کوشش کی ہے تو اللہ پاک نے اس چھری کو ٹیڑھا کر دیا، اور ٹیڑھا کر کے آواز آئی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں پر ایک بڑا مفسرین کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ چھری چل جاتی، اگر چھری چل جاتی اور وہ ذبح ہو جاتے تو یہ سنت یہی ہو جانا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے، سنت یہی ہو جانا تھا۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ کا نور تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں نور تھا، تو جب تک نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں تھا تو اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے گلے پر چھری چلے یا انہیں موت آئے۔ تو اس لیے یہ صاف کتابوں میں لکھا ملتا کہ آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے کہ اس ٹائم پہ جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا، ورنہ آج تک بیٹے ذبح کرنے پڑنے تھے، ابھی جانور ذبح کرنے مشکل ہے، تو بیٹوں کا تو پھر اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں کو کرتا بھی کہ نہ کرتا، بلکہ یہ تو کنفرم ہو جانا تھا آج کے زمانے کے اندر کہ یہ بالکل ہی کام ختم ہو جانا تھا، ہم نے اس کی جگہ کوئی اور چیز نکال لینی تھی، جتنا ہمارا نرمی کا رویہ آ گیا دین میں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر قربانی کا ایک جگہ پر اور ذکر فرمایا، اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت ہرگز نہیں پہنچے گا، نہ اس کا خون پہنچے گا۔ اللہ کے ہاں نہ قربانی کا گوشت جائے گا نہ خون جائے گا۔ یا اللہ پھر کیا آئے گا؟ فرمایا صرف تمہاری پرہیزگاری نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تم نے قربانی کی کس طرح ہے؟ تم نے دکھاوا، ریاکاری، مال حرام سے کی ہے، یا دیگر اس طرح کے ذرائع پیدا کر دیے کہ قربانی قبول نہ ہو، تو یہ چیزیں تمہاری قربانی کے اندر رکاوٹ آ جائیں گے۔ اور اگر قربانی تم تقوی سے کر رہے ہو اور تم جب گلے پہ جانور کی چھری چل رہی ہے، تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آج یہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں کل مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، تو جیسے جانور ذبح کیا میں اپنی جان بھی پیش کروں گا، یہ نیت ہے تو یقیناً تمہاری قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور اس کا خون بھی نہیں جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا جو ہے وہ گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی حضور ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اتنا جہاد کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، تو کیا وہ بندہ جنت میں جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا تو اللہ پاک اسے کوئی اجر نہیں دے گا۔ یعنی اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں بندہ دے دے اور جان دے کر دنیا کو دکھانا مقصود ہے تو اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اپنی جان دے کر بھی۔ تو جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کریں گے تو یقیناً یہ بھی ایک ایسا عمل ہوگا کہ جس کا کوئی بھی کسی قسم کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا۔ قربانی کا ایک پہلو اور بھی ہے، اس پہ بڑی جلدی میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد سے ایک حدیث مروی ہے، اس حوالے سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے قربانی کا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اثار کرنا، اثار کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو دے دینا۔ یہ قربانی کا مین جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بندے کے اندر جذبہ خیر خواہی کا، دوسروں کے لیے بہتری اور بھلائی کا جذبہ بندے کے ذہن میں آئے۔ یہ قربانی کے مقاصد میں جو بہت بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے ایک قمیض زیب تن فرمائی ہوئی ہے جو ایک دو جگہ سے شہید بھی ہے۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اس نے آ کر عرض کی حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک قمیض خود نہ بنا کے لے آؤں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک قمیض بنا کے لے آتی ہوں آپ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس عورت نے جو بھی کو ممکنہ نقش و نگار تھے ایک مردانہ قمیض پر ہو سکتا تھا کام، اس نے وہ سارا کام کیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قمیض لا کر پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، پہلے والی جو قمیض تھی اس کو اتارا اور نئے والی قمیض پہن کے آقا باہر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہ قمیض پہنی ہے تو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ قمیض بہت اچھی لگی آپ پہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہت اچھی ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے انہوں نے تعریف کی قمیض کی، رنگ اچھا ہے، کلر اچھا ہے جی، یہ لگ بڑی پیاری رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہیں تمہارا لینے کا دل تو نہیں کر رہا، یہ قمیض لینا تو نہیں چاہ رہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ قمیض مجھے عطا فرما دیں۔ اچھا وہ صحابی کو ایسے نہیں تھے کہ جنہیں ہم کہیں کہ دنیاوی طور پر ان کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ اسلام کے نام پر خرچ کیا ہوا ہے اور جنہوں نے کروڑوں روپے کی سخاوت کی ہوئی ہے، جہادوں میں، غزوات میں شرکت کی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ قمیض مجھے عطا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ قمیض اتار کر دے دی، پہلے والی قمیض پہن لی اور یہ دوبارہ دے دی اس بندے کو۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو قمیض مل گئی تو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کہنے لگے عبد الرحمن تمہیں نہیں چاہیے تھا یہ قمیض لینا، آقا علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیض تھی تو تم یہ رہنے دیتے، قمیض نہ لیتے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے اس بات پر باتیں کی کہ قمیص تمہیں لینی نہیں چاہیے تھی، ایک ہی قمیص تھی، رہنے دیتے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب سنیے گا. وہ کہنے لگے، لفظ ہیں حدیث میں موجود، کہتے خدا کی قسم میں نے یہ قمیض اس لیے نہیں لی، واللہ ما سألتها، میں نے اس کو نہیں مانگا، الا لتکون کفنی یوم اموت، میں نے تو صرف اس کو اس لیے مانگا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے معاملات پیش آنے ہیں، تو میری نیت یہ ہے کہ جب میں جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، تاکہ فرشتے پوچھے کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں کہ مصطفیٰ کریم کی چادر لے کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام کو ضرورت ہے اس چادر کی، لیکن حضور پھر بھی دے رہے ہیں. آپ کی وہ قمیض جگہ جگہ سے شہید ہے جو پہلے پہنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی عطا فرما رہے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو دے دینا. یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ضرورت ہے اس کی، آپ پھر بھی دے رہے ہیں. آپ کو 3 حصے کر رہے ہیں آپ گوشت کے، اس لیے کہ یہاں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے ایک سنت طریقہ آ گیا کہ مجھے لوگوں کو دینا ہے، یہاں پہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندوں کے گھر میں باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے گوشت کو پہنچانا ہے. تو یہ قربانی کے پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کا جو ایک اگلا پیغام ہے وہ میں آپ کو بڑی جلدی پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. آقا علیہ السلام کے صحابہ، 3 صحابہ آقا علیہ السلام کی ازواج کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس آئے، اور اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ قربانی کا اور عید کا فلسفہ سمجھ آئے. آقا کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، آقا علیہ السلام کے ازواج کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، نبی پاک نماز کیسے پڑھتے ہیں رات کو؟ انہوں نے بتایا ایسے پڑھتے ہیں. آقا علیہ السلام روزے کیسے رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ایسے رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا بھی ایسے جاگتے ہیں. تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں؟ وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ ان کے صدقے لوگ بخشے ہوئے ہیں. تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں. آپ کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں. آقا علیہ السلام شادی بھی کرتے ہیں اور آپ کی باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. تو انہوں نے ذہن میں ایک خیال کیا کہ نبی پاک تو بخشے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، لیکن ہمیں ضرورت ہے نیکیوں کی. آقا علیہ السلام جو ہے وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم نفل پڑھیں گے ساری ساری رات، سارا دن. انہوں نے نیت کر لی. وہ تینوں لوگ تھے، بیٹھ گئے، یہ حدیث میں موجود ہے. انہوں نے نیت کی. قال احدہم، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ خدا کی قسم ہے میں ساری رات ہی نمازیں پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. یہ تینوں بندوں نے نیت کر لی. ہمیں کہتے زیادہ ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی. آقا علیہ السلام تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے وہ کم بھی کر لیں تو کام چل جائے گا، لیکن ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی کہ ایسے ایسے وہ بندے باتیں کر رہے تھے تو حضور نے انہیں بلا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہم لاکنی اصوم وافطر واصلی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہے کائنات میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں. میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سب سے زیادہ علم والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں اللہ بھی کرتا ہوں. یہ تم نے کون سا دین بنانے کی بات کر دی ہے کہ میں نے شادی کرنی کوئی نہیں ہے؟ جی تم نے کون سا دین بتا دیا کہ میں نے ساری رات سونا ہی نہیں ہے اور سارا سال ہی جاگنا، میں نے سارا سال ہی میں نے روزے رکھنے ہیں؟ آقا نے فرمایا یہ تو دین میں لے کر ہی نہیں آیا، یہ تو حصہ ہی نہیں اس کا. حضور پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا نیکی بھی کرنی ہے، دنیاوی معاملات بھی کرنے ہیں. تم نے اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دینا ہے. اس لیے یہ شرعی مسئلہ سمجھیں. جب عید کا دن ہے، یہ چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا منع ہے. فجر کی نماز پڑھیں گے بس، اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں. عید والے دن عید کی نماز کے سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے مسجد تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی ہے، تو پھر اس سارے وقفے میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے باقی کو اللہ کرنی ہے تو چلتے پھرتے کر لیں. گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے، گھر والوں کو ملنا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، بچوں سے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے میل ملاقات کرنی ہے. یہ اس دن نفل پڑھنا منع ہو جاتا ہے. یہ آپ کسی بھی مذہب کے اور فرقے کے بندے سے پوچھ لیں، شرعی مسئلہ یہی ہے. عید کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں نفل پڑھنا منع ہے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اس دن لوگوں سے ملنا ہے. آپ نفل پڑھ رہے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں اور آپ انہیں جھڑک کے سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ تو حق ادا نہیں کر پا رہے نا عید کا. تو اس لیے یہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے اس دن لوگوں سے میل ملاقات کرنی ہے. عید کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ چہرے پر خوشی ظاہر کرنی ہے.
آپ نے مبارکباد دینی ہے، یہ چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوں، یہ عید کے مستحبات میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ اس کو ہم نے منانا ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو بہت سارے دوستوں نے پوچھا، جی ہم جب قربانی کرنی ہوتی ہے، تو میں نے یہ اس دن اپنا جمعے میں بتایا تھا کہ قربانی اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، کسائی ذبح کر رہا ہے تو آپ چھری پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی تکبیر پڑھنی پڑے گی۔ بعد میں دوست احباب نے مجھے کہا بھی تکبیر بھی بتا دیتے آپ کہ پڑھنی کون سی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے ذبح کرنے کے ٹائم۔ جو فرض لفظ ہے بیچ میں وہ بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر بھی ساتھ لازمی ملائیں آپ، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ و اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واؤ بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور جو کسائی ہے وہ بھی اب دیکھ لینا ہے کہ وہ بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قربانی بھی تبھی ہونی ہے جب اس نے تکبیر پڑھی ہے۔ یعنی یہ آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ میں بندہ کر لیا، میں نے اس کو پیسے دے دینے، اب ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے فاطمہ قربانی کے پاس رہو، خود کھڑی رہو۔ حضور کس لیے؟ فرمایا جب بندہ پاس کھڑا رہتا ہے تو اس کے بدلے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو قربانی کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ چھری پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا۔ ہاں جس نے کو ٹانگیں پکڑی ہیں، رسا پکڑا ہے، وہ نہ پڑے، لیکن چھری پہ ہاتھ رکھا ہے یا جو چھری چلا رہا ہے وہ جو اس چیز میں شامل ہے ذبح کرنے کے اندر عمل میں، چھری پھیرنے کے عمل میں، تو وہ اس پر تکبیر بھی پڑے گا۔ اور تکبیر کیا پڑے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بیوی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو والدین ایسا ہوتا ہے کہ فوت شدہ ہے، وہ تو آپ نے کر دیا ثواب چلا جائے گا، لیکن اگر گھر میں موجود ہے اور آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو اسے اجازت لینا ہوتی ہے۔ اجازت لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اجازت ایسی ہے کہ جو دلالتاً ہوتی ہے، اور ایک صراحتاً اجازت ہوتی ہے۔ دلالتاً اجازت کیا ہے کہ گھر میں سب کو پتہ ہے کہ آج قربانیاں کرنی ہیں، کسائی آیا ہوا ہے، یہ قربانی کروانے جا رہے ہیں، اور میری قربانی بھی آج انہوں نے میری طرف سے بھی قربانی کروانی ہے، تو وہ تیاری کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ بیوی نے بھی وہ باتیں چل رہی ہیں بھی قربانی ہوگی، بیوی بھی رضامندی اس کے اعمال سے، اس کے کاموں سے چل رہی ہے، تو یہ بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس سے لفظاً پوچھ لیا جائے کہ تمہاری طرف سے قربانی کریں، وہ آگے سے کہیں ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اجازت کا، کہ بیوی کی طرف سے اگر آپ کر رہے ہیں، والد کی طرف سے کر رہے ہیں، اگر موجود ہیں والد صاحب، والدہ موجود ہیں، اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے، تو آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں کہ آپ ابا جی ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اپنی والدہ سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ کہیں ٹھیک ہے بھائی کر دیں، تو آپ کو ان کی اجازت مل گئی، اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو یقیناً یہ ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور جو بڑا اہم پیغام ہے کہ جس کے کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے قربانی کا سلسلہ گھر میں رکھیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات کسی بندے نے مجھے کہی، میرے دل کو بڑی لگی، کہ جس بندے کو لگ رہا ہے نا جی میرے پاس گھر نہیں ہے ذاتی، یا میرے پاس مطلب یہ مسائل ہے میرے، تو میں قربانی کیسے کروں، میں تو یہ کرائے پہ ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، کوشش کرے کہ کر کے قربانی کرے وہ کسی طریقے سے۔ وہ کس لیے؟ وہ مالک بڑا مہربان ہے، جب آپ قربانی کریں گے وہ آپ کو جگہ بھی دے گا قربانی کرنی کہاں پہ ہے، وہ اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے گا نا۔ اس مالک نے اس کے رنگ بڑے نرالے ہیں، تو قربانی کے اندر لازمی طور پر یہ اس کو کسی طریقے سے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سے قربانی کی، والدین کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، ایک روایت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی کی، ایک اونٹ کی قربانی ایک بیوی کی طرف سے کی، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ 7 ازواج کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس طریقے سے بیویوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت ہے۔ اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگ، ان کے لیے قربانی کرنا یہ بھی واضح صاف حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے 2 سے 3 باری حدیث پڑھ کر سنا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ 2 مینڈے ذبح کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے، آپ نے فرمایا علی، حضرت علی المرتضیٰ سے، اے علی ہر سال میرے نام کی قربانی بھی کرنا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ساری زندگی 2 قربانیاں فرمائی ہیں، ایک اپنی، ایک حضور کے نام کی۔
تو ثواب جاتا تو ہی کرتے رہے نا. تو آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی بھی کرتے رہیں. اسی طریقے سے جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے قربانی خود حضور نے کی ہے. آپ نے ایک مینڈا ذبح کر کے فرمایا یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. اور اس ٹائم پہ کچھ امتی دنیا سے چلے گئے تھے, کچھ موجود تھے تو کچھ آنے والے تھے. تو کہا یہ جو میری امت کی طرف سے ہے تو گئے ہوئے بندوں کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے. تکبیر کے لفظ میں نے بتا دیے, اجازت کیسے لینی ہے یہ میں نے بتا دیا. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جانور جب ذبح کرنا ہے تو اس پہ ظلم کسی طریقے کا نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت نے بڑا سختی سے منع کیا ہوا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے کسی جگہ پر تو ایک شخص نے ایک گدھے کے چہرے پر مارا. اس حدیث کو ذہن میں بٹھائیے گا. ایک گدھے پہ کے چہرے پر مارا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو ایسے شخص پر جو جانوروں کے چہرے پر مار رہا ہے. ایک شخص نے چیونٹیوں کو آگ لگائی تو آقا علیہ السلام نے تڑپ اٹھے, فرمایا یہ چیونٹیوں کو آگ کس نے لگا دی ہے. تو ذبح کرنا یہ سنت ضرور ہے لیکن اس میں بھی نرمی اختیار کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس میں بھی نرمی اختیار کرنی جو حدیث نے بتایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا مکمل طریقے سے. 1 ارب کے قریب جانور روزانہ دنیا کے اندر ذبح ہوتے ہیں جو ہمارے برگر میں, شوارمے میں اور پیزے میں اور اس چیز میں لگتے ہیں. وہ ایک تحقیق کے مطابق 1 ارب کے قریب جانور ذبح ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور وہ کس کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن اسلام نے ان سارے طریقوں سے ہٹ کر ایک بڑا ستھرا طریقہ دیا. اور یہ آخری جو اس آج کے دن کے موضوع کے متعلقہ بات دوہرا کر رہا ہوں, جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں. جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں, سائڈ پہ کریں جانور کو ذبح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی منع فرمایا کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح کیا جائے. یہ بھی چیز جو ہے یہ منع کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں قربانی کی احتیاطوں کے اندر شامل ہیں. اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے جی, اور اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.